بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں یہود کے کئی علماء تھے۔ یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ تورات اصل حالت میں تو باقی نہیں رہی تھی۔ جو کچھ بچا کچھا حصہ تھا اس میں انہوں نے خاص تبدیلی کر دی تھی۔ پھر بھی آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نشانیاں اس میں لکھی باقی رہ گئی تھیں۔ یہود کے عالموں میں سے ایک عالم سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے تورات میں نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھ رکھی تھیں۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں سے کہتے رہتے تھے، لوگوں، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر بنو خزرج کے کچھ نیک انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کی تم باتیں کرتے رہے ہو ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان پر اپنی خوشی سے ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے تورات میں نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات پڑھی تھی ان کے مطابق سوالات کیے اور انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے۔ اب تو وہ دن رات بے چین رہنے لگے۔ آخری نبوت کے 13ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہیں کسی نے خبر کر دی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کا نعرہ سن کر ان کی پھپھو نے بھی کہا، ان صاحب کے آنے سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے تو تم اتنے خوش نہ ہوتے۔ یہ سن کر وہ بولے، پھوپھی جان، اللہ کی قسم یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ پھوپھی جان نے کہا، بھتیجے، کیا یہ واقعی وہ نبی ہیں جن کی تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، بے شک یہ وہی ہیں۔ اس پر پھوپھی نے کہا، تب تو یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھوپھی بھی ساتھ تھیں۔ اس طرح دونوں ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانے والے خوش قسمت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی پھوپھی حضرت خالدہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ان کا سارا گھر اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے گھر کے افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ سب لوگ اسلام لے آئے۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر سنا تھا میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکا تھا، لیکن میں نے اپنے ایمان کی یہودیوں سے پوشیدہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی نبی آخری الزمان ہیں۔ تاہم مزید اطمینان کے لیے میں نے آپ سے 3 سوالات پوچھے۔ علامات، قیامت میں پہلی علامت کون سی ہے؟ اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کی کیا ملے گی؟ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بچہ کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی اپنے باپ کی شکل پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب یہ فرمایا، وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہنکالے جائے گی۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا۔ تیسرے سوال کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی شافی جواب دیا۔ تینوں سوالات کے جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم یہود کا سردار ہوں، ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میری قوم مجھے عالم مانتی ہے، میرے باپ کو بھی عالم مانتی تھی، وہ میرا بہت احترام کرتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ سخت جھوٹے ہیں۔ آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلائیے، میں یہاں ایک طرف چھپ جاؤں گا۔ میرے اسلام لانے کا ذکر کیے بغیر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجویز پر ان کی قوم کے بڑے لوگوں کو بلوایا۔ پھر ان سے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پس تم میری دعوت قبول کر لو۔ یہودیوں کے بڑوں نے جواب دیا، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم جس طریقے پر ہیں
وہی ہمارے لیے بڑا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ حسین بن سلام تم میں کس پائے کے آدمی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا۔ جواب میں انہوں نے فوراً کہا، وہ ہم سب میں اچھے ہیں اور سب سے اچھے فرزند ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں، ان سے زیادہ کوئی احترام کے قابل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا، اچھی بات ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم ان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤ گے؟ جواب میں وہ پکار اٹھے، اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی۔ وہ وہیں ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ پھر یہودیوں سے بولے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دین سچا ہے، پھر بھی تم ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ سن کر یہودی پھر کیے، چیخ کر بولے، تم جھوٹے ہو، ہماری قوم کے بدترین آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا، مجھے ان کی طرف سے اسی فضول بات کی امید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تم حسین کی بجائے عبداللہ ہو، چنانچہ یہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو بھتیجوں کو پرخلوص انداز میں اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا، ان کا نام سلمہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قریبی صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں عاجزی اور انکساری بہت تھی۔ ایک بار آپ نے ایک خواب دیکھا، اپنا خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی، عبداللہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ محترم ناظرین، ایک بار آپ لکڑیوں کا گٹھا کمر پر لادے بازار میں جا رہے تھے، چونکہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے اور اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا، اس لیے لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کسی نے کہا، عبداللہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر یہ لکڑیاں آپ نے کسی مزدور سے کیوں نہ اٹھوائیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، میں اپنے نفس کو غرور سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے غزوہ خندق میں اور اس کے بعد باقی غزوات میں شرکت کی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آپ غزوہ بدر اور احد میں شرکت نہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب فساد برپا کرنے والوں نے بغاوت کی اور آپ کے گھر کو گھیر لیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، ان سے کہا، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہیں، آپ مجھے حکم فرمائے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ انہوں نے باہر آ کر ان فسادیوں کے سامنے پر اثر انداز میں تقریر کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے اور آخر کار ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے چھوڑا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج عرب کی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں
اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی غلام رسول کو اجازت دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔